ارشد شریف کو غلطی سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت گولی ماری گئی۔ وقار احمد نے پہلے فارم ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے پہلے ارشد شریف پہ چلائی جانے والی گولی کے حوالے سے ایک اہم بات سامنے آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ارشد شریف قتل کیس ایک ایسا معمہ بن چکا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ روز ایک ایسا انکشاف ہوتا ہے جو پہلے انکشاف پہ بھاری ہوتا ہے۔ روز ایک نئی داستان جنم لے لیتی ہے اور روز ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ جی آئی ٹی رپورٹ کچھ کہتی ہے، حکومت کچھ اور کہتی ہے، جبکہ ہمارا عدالتی نظام کچھ اور ہی رام کتھا سنا رہا ہے۔ لیکن اس سارے سلسلے میں ایک مخصوص طبقہ، بلکہ مخصوص کیوں کہنا، میں نام ہی لے لیتا ہوں کہ تحریک انصاف اور ان کے چاہنے والے کچھ لوگ جو تحریک انصاف کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ لوگ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس سارے معاملے کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ متنازع بنانے کے پیچھے کون سے سنگین قسم کے عزائم چھپے ہو سکتے ہیں؟ حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جو 592 صفحوں کی ایک رپورٹ بنائی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سارا معاملہ کس جانب دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر آج میں اس ویڈیو پہ بات کروں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ پہلے میں آپ کو بریفلی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ریاست کے وسائل استعمال کیے ہیں، کینیا اور دبئی کے چکر کاٹے ہیں، کینیا کی پولیس سے بات چیت کی ہے، دونوں مشکوک کردار وقار اور خرم سے بات کی، تو ان ساری تحقیقات یا پھر تحقیقات کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ رپورٹ میں تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ ارشد شریف کو غلطی سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت گولی ماری گئی۔ کمیٹی کے اراکین نے وقار احمد اور خرم احمد سمیت وقار کی بیوی سے بھی تفتیش کی اور کینیا کی پولیس سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس اہلکاروں کے بیانات خود تضادات سے بھرے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کینیا کی پولیس نے تحقیقات میں کوئی تعاون نہیں کیا، اور رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس جگہ ارشد شریف کی گاڑی تھی وہ علاقہ کاروں کی سمگلنگ کے لیے مشہور ہے، اور وہاں پہ پولیس کی رکاوٹیں کھڑی کرنے والی ساری باتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں، اور وہ صرف ایک کہانی ہے۔ رپورٹ میں ارشد شریف پہ چلائی جانے والی گولی کے حوالے سے ایک اہم بات سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ارشد شریف کو ایک گولی کمر کے اوپر کے حصے میں لگی، گولی گردن سے تقریباً 6 انچ سے 8 انچ کے قریب نیچے لگی، جو سینے کی جانب سے باہر نکلی۔ یعنی اس زخم سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ گولی بہت قریب سے چلائی گئی۔ ارشد شریف کی کمر پہ بھی گولی ماری گئی، لیکن جس سیٹ پر ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے، اس سیٹ پر گولی کا کوئی نشان نہیں۔ یعنی ارشد شریف کو پہلے کسی اور جگہ لے کے جایا گیا، وہاں گولی چلائی گئی اور پھر ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق خرم احمد اور وقار احمد کے الگ الگ انٹرویوز کیے گئے اور دونوں کے بیانات ایک دوسرے سے مل نہیں رہے۔ جب ارشد شریف کو قتل کیا گیا تو اس وقت اس کی گاڑی خرم احمد چلا رہے تھے، اور خرم احمد نے ہی ارشد شریف کے ویزے کو سپانسر کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق وقار احمد نے پہلے فارم ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے پہلے آمادگی ظاہر کی، لیکن پھر انہوں نے وہ فوٹیج دینے سے معذرت کر لی۔ یعنی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کھالی ہے۔ ایک اور اہم انکشاف بھی سامنے آیا ہے، جس کے مطابق وقار کا تعلق کینیا کی انٹیلیجنس سمیت کئی بین الاقوامی ایجنسی سے ہے۔ یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قتل میں دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسیز بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں فیصل واڈا کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے بڑے چوڑے ہو کر پریس کانفرنس کر دی تھی اور کہا تھا کہ میرے پاس بڑے اہم ثبوت ہیں۔ جب ان سے بات کی گئی تو وہ بھی کمیٹی کو کوئی تسلی بخش جواب تو نہیں دے سکے۔ یہ تو تھی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ، جس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کیس کی تحقیقات مزید آگے بڑھائی جائیں گی تو اصل ملزمان تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملزمان چاہتے ہی نہیں کہ کسی صورت ان تک پہنچا جائے، اس لیے اس کیس کو مزید سیاسی بنایا جا رہا ہے، تحقیقات کو الجھایا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کے گھر والوں کو بار بار جان بوجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ عمران خان اور اس کے پیروکار۔ یہ تو پہلے بھی کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہ تو موقعوں کا تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع ملے اور ہم اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب ارشد شریف کی جیسی موت واقع ہوئی، انہوں نے حکم جاری کیا کہ ہم نے غمزدہ ماں کے جذبات اور ارشد شریف کے گھر والوں کے دکھوں کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ شہید ارشد شریف کو اپنی سیاست کی بلی چڑھانا ہے۔ ارشد شریف کے جنازے سے انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور پھر 2 دن بعد اس کو بھول گئے اور اپنی لانگ مارچ میں ہی مصروف ہو گئے۔ پھر جب وزیر آباد والا واقعہ ہوا تو ویل چیئر سے لے کے اس کو کیش کرانا شروع کر دیا، دن رات انٹرویوز دیے گئے، انٹرویوز بھی اپنی گلے پڑے، کیونکہ جن جن پر الزام لگایا جا رہا تھا ان کے خلاف کوئی ثبوت تو تھا نہیں، نہ ہی اس واقعے کی ایف آئی آر کروائی جا سکی، الٹا بیانات میں تضادات سے خود ہی اس سارے واقعے کو مشکوک بنا دیا۔
پھر ایک وقت آیا کہ لوگ وزیر آباد حملے کو بھی بھول گئے. وہ سوال کرنے لگے کہ خان صاحب ہن ساڈے لائی کی حکم ہے. اور پھر پنڈی والے واقعے یا پنڈی والے دھرنے کے نام پر کھیلا گیا. ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے پنڈی آ کر حکومت گرا کر واپس جانا ہے. شہر اقتدار میں خون کی ہولی کھیلیں گے, جہاد کریں گے, لوگوں کو حقیقی آزادی دلوائیں گے, غلامی کی زنجیریں توڑیں گے. پنڈی جلسہ بھی ہو گیا, لیکن یہاں بھی رسوائی مقدر بن گئی. نہ تو حکومت گئی اور نہ ہی الیکشن کی تاریخ ملی. الیکشن تو جلد کروانے آئے تھے اور وقت پر ہونے والے الیکشن بھی ڈیلے کروا کے چلے گئے. پھر لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا, خان صاحب ان ساڈے لائق کی حکم ہے. جب کھیلنے کے لیے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ارسلان بیٹے کو ایکٹیو کر دیا کہ ہم نے ایک بار پھر سے ارشد شریف والے واقعے پر کھیلتا ہے. جان بوجھ کر سوشل میڈیا پہ افواہوں کا ایک بازار گرم کیا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے فلاں ادارے ہیں. اور پھر مبینہ طور پہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے ارشد شریف کے گھر والوں سے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کروائی گئی تاکہ سارے واقعے کو ایک لمبے عرصے تک اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے, تاکہ اداروں پہ اور دباؤ ڈالا جائے اور انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اپنی گندی سیاست میں گھسیٹا جائے اور ان کو پھر ایک بار گود لے دے اور لاڈلے کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے راضی کیا جائے. ایک بار پھر ان کے نیپیز بدلے جائیں. ان سب باتوں کے جب آپ تانے مانے ملائیں اور کڑیاں جوڑیں تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح ایک بار پھر سے سارے میڈیا پہ مہم چلائی جا رہی ہے اور ایک مخصوص جماعت کا چاہنے والا میڈیا اور ان کے فیوریٹ یوٹیوبرز ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میڈیا یہ مہم کے ذریعے عدالت کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی تاکہ عدالت بھی کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنانے کا حکم دے دے, تحقیقات کو لمبا کھینچا جائے, پہلے سے کی جانے والی تحقیقات پہ سوالات اٹھائے جائیں, عدالت سے رجوع کیا جائے جی ہمیں تو ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن افسران کے نام یہ لوگ ایف آئی آر میں شامل کروانا چاہتے ہیں یہ تو سب وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے سے ہی سب سے پہلے فوج کی سیاسی نرسری کو بند کیا, خود کو سیاست سے دور کیا. عمران خان کو اپنے کندھوں سے نیچے اتارا, انہوں نے کہا کہ چل سکتے ہو تو چل لو, اب بیساکھی بھی ملے گی. اور انہی افسران کو ہی ارشد شریف کی ایف آئی آر میں شامل کروانا چاہتے ہیں تاکہ اگر میرے اوپر حملے کا ڈرامہ ناکام ہو ہی گیا ہے تو ارشد شریف کا نام استعمال کر کے ان کو بلیک میل کیا جا سکے. عمران خان واہ, ماننا تو پڑے گا کہ بہت عمدہ کھیل ہے, لیکن اپنی سیاست کے لیے صرف ایک بات آپ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سیاست کے لیے ملک کا وقار داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے اداروں کی حرمت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے ملک کا مفاد داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے لوگوں اور اداروں میں خلیج تک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے مذہب تک قربان کر دیتے ہیں. اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہو تو کوئی آپ سے سیکھے. لیکن ایک بات میری بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ ساری تدبیریں بیکار ہوں گی, یہ ساری حرکتیں بے سود ثابت ہوں گی, اس طرح کیس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ ہی اصل قاتلوں سے توجہ ہٹانے سے کچھ ہو پائے گا. ارشد شریف کا ناحق قتل کرنے والے قاتل انشاءاللہ ایک دن تو ضرور بے نقاب ہوں گے, قانون ان لوگوں تک ضرور پہنچے گا, چاہے آزادی اظہار کا رونا روئیں یا پھر کوئی اور. لیکن اب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے فالو کرتے ہوئے اب جو فیکٹ فائنڈنگ آئے گی اس کے بعد لوگوں کے نام بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.